سیٹلائٹ تصاویر سے کیے گئے تجزیے کے مطابق سجاول کے علاقے شاہ بندر میں تمر کے جنگلات کے رقبے میں 115% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دوسری جانب کراچی کی ساحلی پٹی پر موجود تمر بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انیبا ضمیر شاہ تفصیل بتائیں گی۔ ضلع سجاول کے علاقے شاہ بندر میں تمر کے جنگلات میں بہترین اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سپارکو نے سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے 19 علاقوں کا تجزیہ کیا اور اس تجزیے کے مطابق 2019 کے مقابلے میں شاہ بندر میں اب جو تمر کے جنگلات ہیں اس میں 115% اضافہ دیکھا گیا ہے، یعنی 134,000 سے زائد ہیکٹر رقبے پر نئے تمر کے جنگلات وجود میں آئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ محکمہ جنگلی حیات سندھ مسلسل سندھ کی ساحلی پٹی پر تمر کی شجرکاری کر رہا ہے، اور ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 2020 سے 2024 کے دوران سندھ کی ساحلی پٹی پر تقریباً 55,000 سے زائد ہیکٹر پر نئے تمر کے پودے لگائے گئے تھے، جس کے رزلٹ اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تمر کے جو جنگلات ہیں وہ ایکو سسٹم میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی جو جڑیں ہیں وہ کسی بھی ساحلی علاقے کو کٹاؤ سے بچاتی ہیں۔ ایسے ہی کوئی قدرتی آفات جیسے سونامی یا سمندری طوفان کے دنوں میں تمر کے جو جنگلات ہیں وہ ایک دیوار کے حفاظتی دیوار کے طور پر کام کرتے ہیں، اور جو ساحلی آبادی ہے اس کو اس طرح کی قدرتی آفات سے بھی بچاتے ہیں۔ ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں یہ ایک نرسری کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اس میں جھینگے اور جو مچھلیوں کے بچے ہیں وہ افزائش پاتے ہیں، اور ایسے ہی یہ کاربن سنک کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، اور عام درختوں کے مقابلے میں یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو زیادہ جذب کرتے ہیں، اور جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں اس کو کم کرنے میں کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کراچی کی اگر ہم ساحلی پٹی کی بات کریں تو یہاں پر جو تمر کے جنگلات ہیں وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ WWF کے اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں جو 2010 سے 2022 کے دوران تقریباً 200 ہیکٹر سے زائد مینگرووز کے جنگلات کا صفایا کر دیا گیا، اور یہ جو مینگرووز کاٹے گئے اس میں زیادہ تر یہ کمرشل، رہائشی اور تفریحی منصوبوں کے نام پر کاٹے گئے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو بوٹ بیسن کے علاقے سے رپورٹ کر رہی ہوں۔ ایک مسئلہ جو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس پر فوری ایکشن لیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک ویٹ لینڈ ہے، پیچھے آپ کو یہاں پہ تمر کے جنگلات بھی نظر آ رہے ہوں گے، لیکن کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا آپ کو یہاں پر کچرا بھی نظر آ رہا ہوگا، اور اس میں زیادہ تر پلاسٹک کا کچرا شامل ہے، جس پر پابندی عائد ہے۔ جو ہمارے ماحولیات کے قوانین ہیں اس کے تحت پلاسٹک جو ہے، پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں اس پر پابندی عائد ہے، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف کھلے عام اس کا استعمال کیا جاتا ہے بلکہ یہ ہمارے ویٹ لینڈز ہمارے سمندر تک پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے جو ماحولیاتی نظام ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ WWF کے مطابق کراچی پورٹ سے جو ملکہ جو علاقے ہیں یہاں پر اگر 10 کلومیٹر رقبے کی بات کی جائے تو وہاں پہ ڈیڈ زون بن چکا ہے آبی حیات کے لیے۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہوگا کہ یہ جو بیک پہ آپ ویٹ لینڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی جھینگے یا مچھلیاں پائی جاتی ہوں گی۔ کچرا تو ہم آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھا رہے ہیں، لیکن جس قدر یہاں پر اس وقت تعفن اٹھ رہا ہے سیوریج کے پانی کا وہ ہم آپ کو صرف الفاظ میں ہی بیان کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں یہ تمر کے جنگلات مشکل سے سروائیو کرتے ہیں۔ پھر یہ جو نرسریز کا کام کرتے ہیں جھینگوں اور مچھلیوں کے لیے، وہ ایکو سروسز بھی یہ جنگلات نہیں دے پاتے، کیونکہ ماحول ہی ایسا نہیں بچتا کہ وہ کوئی ایکو سروسز دے سکیں۔ جی